السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایک ایک دن کر کے بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے اور آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے اور گویا 10 روزے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کی دعاؤں کو، نمازوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کی گردنوں کو دوزخ کے آگ سے آزاد فرما دے۔ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے، ہم سب کے اساتذہ کرام کو بخش دے، ہم سب کے اوپر احسان کرنے والوں کے اوپر احسان فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزے کے چند احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کثرت سے دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک محبوب ترین عبادت ہے اور دراصل دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے چاہے دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہو، کبریائی ہو، حمد و ثنا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی پناہ مانگنا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مطالبہ، فرمائش اور طلب کرنا ہو، وہ اللہ ہی تعالیٰ سے کیا جائے گا۔ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جو کچھ مانگے، جب بھی مانگے، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے گریہ وزاری کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ تو دعا کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے علماء نے ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ جو کچھ بھی مانگا جائے، چاہے جوتے کا پھیتا اور تسمہ، ایک سوئی بھی اگر ہمیں حاجت ہے تو مانگی جائے، اور کس سے مانگی جائے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مانگا جائے، اللہ کے کسی مخلوق سے، چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو، چاہے ولیوں کا گروہ ہو، چاہے فرشتوں کا گروہ ہو، چاہے سے بڑا متقی پرہیزگار ہو، کسی سے بھی کوئی ایسی چیز قطعاً نہ مانگی جائے جس کے دینے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آج جو ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ یا علی المدد یا خواجہ المدد، یہ سب کفریہ اور شرکیہ جملے، بچو اس سے۔ دعا کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے کہ دعا صلہ رحمی یا رشتے ناطے کاٹنے کے لیے، ظلم کے لیے دعا نہ کی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دل کی کشادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھ کے دعا کے قبول ہونے پر یقین کر کے اصرار اور الحاح کے ساتھ مانگی جائے، دعا مانگی جائے، اصرار کرے، الحاح کرے اور قبولیت پر یقین رکھے۔ لاپرواہ اور غافل دل سے کی گئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ چستی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، جزم کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے یہ دے دے، اللہ تو مجھ سے پناہ دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث سنیے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سنن ترمذی کی روایت ہے، روایت حسن ہے، صحیح ہے، ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے کتنی شفقت و محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں اور بندیوں کو کتنا چاہنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اگر کوئی چیز نہ مانگو تو وہ ناراض ہو، لیکن ہمارا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ اللہ ہے کہ اگر اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، اس کے دربار میں بھکاری نہ بنا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں، مطالبہ نہیں کرے گا، فرمائش نہیں کرے گا، گریہ وزاری نہیں کرے گا، بھکاری نہیں بنے گا، یغضب علیہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ دعا کے اندر دراصل تذلل پایا جاتا ہے، خضوع پایا جاتا ہے۔ دعا کے اندر بندہ اپنے آپ کو حقیر، کمتر، یعنی عاجز سمجھتا ہے رب کے سامنے، اور رب کو قوی سمجھتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اور کیونکہ وہ آدمی جس کے اندر کبر ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے، اس کے اندر تکبر ٹپکتا ہے، اور دعا کرنے والے کے اندر عاجزی انکساری ٹپکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی انکساری کو پسند کرتا، تذلل کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، جو حسن روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک کا مہینہ خاص طور پر دعا کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کے تیسرے پہر وضو کریں، ہاتھ اٹھائیں، تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی پر درود بھیجیں، اور اللہ کی تعریف خوب زیادہ کریں، پھر نبی پر درود بھیجیں، پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے ہر خیر مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا۔ کتنی عظیم ہے حدیث، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے اس مغفرت کے مہینے میں، اس دعا کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں ہدایت ان کے لیے مانگنا چاہیے، فتنوں سے حفاظت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، سارے مسلمانوں کی اولاد کو پڑھا لکھا کر دیندار بنا دے، سارے غریبوں کی غربت، فقیروں کے فقر و فاقہ کو دور کر دے، بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک آپ روزہ رکھتے ہیں نا، روزے کی حالت میں کی گئی دعا رب کائنات رد نہیں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ افطار کے وقت کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ہم روزے کی حالت میں ہم اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، ذکر بھی کریں، ساتھ ہی ساتھ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے لیے، جن کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے،
زیادہ سے زیادہ دعا کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. روزے کے حال میں دعائیں قبول ہوتی، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان مومن بندوں میں سے بنا لے جو زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ گریوزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے، ہم کے والدین کو بخش دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر.